آج ماشاء اللہ تعالیٰ ہمارے اسامہ بھائی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں. کیمرے کی طرف سے دیکھیں جی اسامہ بھائی مسکرا کے. ہاں جی. غلام محی الدین بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, شہزاد بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. اے شہزاد بھائی نے جنہوں نے سوال کیتا ہے کہ پہلے اسلام کنے قبول کیتا, اے گرین کپڑا لے شہزاد بھائی ادھر دیکھو. اچھا تو 1 to 1 کوسچنس کا انشاءاللہ سلسلہ شروع کریں گے. اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی اسامہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم آپ کو علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری طرف سے بھی اور تمام سننے والوں کی طرف سے بہت لوگوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے. کچھ فیس بک کے بھی فرینڈز ہیں, کچھ باقی فورم سے ہمیں سلام آپ کے لیے آیا اور دعا کی ریکویسٹ علیکم کی ہے. السلام. اور میں سب سے کہوں گا کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. سب سے بہترین تحفہ میرے لیے یہ ہے کہ آپ دعا کریں, اور وہ ایک دعا ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ حدیث بخاری میں ہے 6389 اور مسلم میں ہے 6840 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, اور سورۃ البقرہ میں بھی یہ آیت مبارکہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ دعا لازم پکڑتے تھے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بس اس میں آپ جمع کے سیغے سے تمام لوگوں کا تصور اپنے ذہن میں لے آیا کریں. میں الحمدللہ جتنے بھی اپنی ویورشپ ہے یا جتنے بھی مسلمان ہیں, رشتہ دار ہیں, نہیں رشتہ دار, کسی بھی حوالے سے اٹیچ ہیں, میں جب دعا کرتا ہوں تو سب کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ اے اللہ ہم سب کو دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا ہے, وقنا عذاب النار, کہ دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. آمین. ٹھیک ہو گیا جی. شروع کرنے سے پہلے سوالات, میں کچھ تمیدی گفتگو جی کریں. اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کو سننے والا میں بھی ایک ہوں اور بہت سے آپ کے فالوورز پوری دنیا میں موجود ہیں. آپ سے محبت کی جو ایک وجہ جو سب کے لیے کامن ہے, تمام سننے والوں کے لیے, وہ یہ ہے کہ آپ نے اس محنت سے جس طرح ہمارے تک دین کو ڈرائیو کر کے ہمارے تک لائے ہیں, اور ہم نے اس دین کو جو شاید صرف سنی سنائی باتوں پہ ہمارے لیے تھا, ہم سنتے تھے اور اس کو پریکٹس کر لیتے تھے, اس کا کوئی ثبوت, کوئی لاجک ہمارے پاس نہیں تھی کہ یہ کیوں ہے. ہمیں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک کانفیڈنٹ ملا, اور اس کانفیڈنٹ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا دین صرف باتوں میں نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری ایک بنیاد پڑی ہے, لاجکس ہیں, ریفرنسز ہیں. الحمدللہ. اس نے ہمیں کانفیڈنس دیا ہماری پریکٹس میں بھی اور ہماری بات چیت میں بھی, جو دین کے حوالے سے تھی, جو بہت امپورٹنٹ تھی, اور یہ سب کے لیے میرے خیال سے کامن ہے اور سب اس کو محسوس کرتے ہیں, اور آپ کو اس وجہ سے بہت محبت کی جاتی ہے, خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر. اس کے پیرلل جو آپ کے قریبی لوگ ہیں, جن میں مجھے بھی تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے آپ کے ساتھ, ہم لوگوں کو ایک پرویلیج حاصل ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہمارے پاس شاید 2 یا اس سے زیادہ وجہ ہیں آپ سے محبت کرنے کی اور زیادہ محبت کرنے کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو جتنا بھی دیکھا ہے ان سالوں میں, آپ نے جو کچھ, جو آپ خود اپنی زبانی کہتے ہیں کہ میں نقل کرتا ہوں تعلیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں جو اللہ نے ان کو دی اپنے محبوب کو اور ہم تک پہنچی ہیں, آپ وہ جو نقل کرتے ہیں, آپ ان کو صرف نقل ہی نہیں کرتے, صرف ہم تک پہنچاتے نہیں, ہم نے آپ کو پریکٹیکلی کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور صرف عبادات میں نہیں. مزیدار بات یہ ہے کہ آپ کے عام جو روٹین ہے, دن کی معاملات ہیں, جتنا ہم آپ کے ساتھ ادر دین وقت گزار لیتے ہیں تھوڑا بہت, خاص طور پہ عثمان بھائی اور فرحان بھائی تو بہت زیادہ گزارتے ہیں, وہ مجھے سیکنڈ کریں گے اس بات میں. آپ سنت کو پریکٹیکلی اپنی لائف کے ساتھ جوڑا ہوا ہے آپ نے, آپ اس کو صرف میں ویڈیو میں جتنا غصے میں نظر آتا ہوں نا ایسا ہے نہیں ہوں, ٹھیک ہے, پریکٹیکل لائف نہیں, پریکٹیکلی آپ نے. اور یہ ویڈیو میں جو کچھ نظر آتا ہوں نا, یہ مسلم شریف میں حدیث ہے 2005 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا اور آواز بلند ہو جاتی, جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. تو یہ میرے اندر ایک تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے چیز آئی, دوسرا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ سے میں کافی امپریس ہوں ان کی سپیکنگ پاور کی وجہ سے. تو اور باقی اثر بھی اسی, آپ دنیا جان کے علماء کے درس قرآن سن لیں کوئی اثر نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بیچارے پیسے لے کے درس دے رہے ہوتے ہیں, اور ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی جیب سے لگا کے اور پورے پیشن سے دیتے تھے. ہم بھی الحمدللہ, اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے اخلاص الحمدللہ. اور ہم نے آپ کو پریکٹیکلی
کرتے ہوئے اچھا میری اتنی تعریفیں نہ کریں, نہیں آپ سر, یہ بتائیں مجھے میری کو خامی بیان کریں جو میں سر خامی اصلاح آپ کروں. خامی اس لیے میں ابھی بیان نہیں کروں گا کیونکہ میں کنوے کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ. اپنے آپ کے لسنرز کو جو سنیں گے, جو حاضرین بھی ہیں وہ تو جانتے بھی ہیں ان میں سے کئی لوگ, ہاں جی, اور جو نئے آئے ہیں, آپ نے جو سخت وقت گزارا ہے پچھلا 1 سال میں, یہ ایک طرح کا جہاد تھا, آپ نے جتنے صبر اور حوصلے سے کیے یہ ہمارے لیے بہت موٹیویشنل تھا سب کے لیے, اور آپ گزار بھی رہے ہیں, آپ کے اوپر بڑی آزمائشیں آئی ہیں, اللہ آپ کے لیے آسانی کرے, آمین, اور اسی طرح استقامت کے ساتھ آپ کو دین کی تعلیمات کو آگے پہنچانے تک, اور ہمیں اسی طرح ان کو پریکٹس میں, آپ کے جو سننے والے ہیں اور فالوورز ہیں, شیعہ ہیں جو آپ کے, ان کو بھی ان کو پریکٹس میں لانے کے لیے. تو میں اب اس کو ریپ چلیں اپ میں کرنے, اس پہ تھوڑا بول بھی دوں. جی جی, مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت کے لوگ ہیں, حزب اللہ ہیں, مسلم ہیں, وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا. اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم پہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کتاب و سنت سے کوئی دلیل میرے سامنے لے کر آئے اور میں نے آگے اس کے آگے یعنی جس کو کہتے ہیں نا غصہ ہوا ہوں کہ یار یہ بات آپ نے میری کیوں ہائی لائٹ کی ہے, بلکہ مجھے خواہش رہتی ہے کہ کوئی چیز ہائی لائٹ کرے, میں اگلی دفعہ اس کی کلیریفیکیشن دے دوں. پچھلے دنوں بھی آپ کو پتا 10 محرم کے اوپر بھی ایک آیا کہ جی آپ نے کہا جی قیامت 10 محرم کو ہوگی, میں نے اگلی دفعہ کلیریفیکیشن دے دی. جتنے کوسچنز ہیں یہ کوئی پری پلان نہیں ہوتے, ہر بندے کو اجازت ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرے, لیکن جذبات کے ساتھ نہیں, علمی دلائل رکھے, ہم مانیں گے, اور ہماری زندگی تو اس چیز کا نمونہ ہے. باقی لوگ تو بریلوی پیدا ہوتے ہیں, بریلوی مر جاتے ہیں, دیوبندی مر جاتے ہیں, اہل حدیث مر جاتے ہیں, شیعہ مر جاتے ہیں. ہم تو الحمدللہ ساروں میں زندہ رہے, ساروں میں موت بھی واقع ہوئی, اس کے بعد ہم نے ساروں کو طلاقیں بھی دے دی, ساروں کو دفنا بھی دیا, 3 طلاقیں دے کے اور 4 اور 5 تکبیریں پڑھ کے. تو الحمدللہ اب بھی کوئی سچائی ملے گی ضرور قبول کریں گے جی. اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی. جو سوالات آئے ہیں بھائیوں کی طرف سے, بہنوں کی طرف سے, جن لوگوں کی طرف سے, اس سے پہلے میں آپ سے ذرا ایک سوال کرنا چاہوں گا. جیسے اپنے آج کی مجلس کے اندر جو پہلا سوال تھا جس میں آپ نے ذکر بھی کیا کہ ہم لوگ فرقہ واریت کی لعنت سے, جو آپ 95% سے زیادہ ہی شاید اپنے لیکچرز کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کی لعنت سے بلند ہو کے, پاک ہو کے اپنے اس میسج کو کنوے کرتے ہیں, دین کو پھیلاتے ہیں. ہم کسی فرقہ, ہمارا یہ منہج ہے, فرقہ نہیں ہے الحمدللہ. لیکن خود کو عالم کہنے والے کچھ مولوی حضرات, I'm sorry to say, اس چیز کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور بارہا یہ تانا یا تنقید آپ پہ کرتے ہیں کہ انجینئرنگ فرقہ آ رہا ہے, انجینئرنگ فرقہ لانچ ہو رہا ہے. یہ ان کا بار بار کہنا, ان کے فالوورز, جاری بات ہے ہر بندے کے فالوور, ہر عالم کے, ہر مولوی کے بھی فالوورز ہو رہے ہیں, ان کے اوپر ایک ایسا اثر انداز ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا ہمیں, آپ ان لوگوں تک یہ میسج ضرور پہنچائیں کہ یہ بیسیکلی کیوں نہیں ہے فرقہ اور یہ کیوں منہج ہے. دیکھیں میں نے اس کے اوپر آلریڈی اپنا ایک 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کروا دیا ہے, انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں, مسئلہ نمبر 179, جس میں نے یہ دعویٰ کیا تھا. علی الاحسن نقوی صاحب کے ساتھ 1-to-1 میرے یہ کوسچن آنسر سیشن ہے کہ آج تک مجھ پر جتنے اعتراضات ہوئے اور جتنے ہوں گے, حالانکہ یہ جولائی 2017 میں ریکارڈنگ ہوئی بھی ہے, تو وہ سب کے سب اس میں کور ہیں, کیونکہ وہ ہم نے فیڈ بیک کی بنیاد پہ کیا تھا. جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے, ظاہر ہے کچھ محبین ہوتے ہیں, زیادہ تر مخالفین ہوتے ہیں, تو ہم نے 20 سوالات, ان میں یہ کوسچن بھی تھا جس کو میں نے ایڈریس کر دیا ہوا تھا. بہرحال ابھی میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. انجینئرنگ فرقہ تب لانچ ہو جب کوئی بندہ اپنا فرقہ لانچ کرے. ان کے بزرگ جب گئے ہیں تو اپنے فرقے لانچ کر کے گئے ہیں. ہم ہمیشہ فرقہ واریت کی مخالفت کرتے ہیں, تو فرقہ کیسے لانچ ہوگا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے فرقوں کے لوگ تو دوسری مسجدوں میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں, ہماری دعوت جو سنتے ہیں وہ سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو ہم پریکٹیکل ثبوت ہیں. تو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا, میرا ایک یوٹیوب پہ بھی کلپ بھی ہے, فرقہ باز علماء سے ہوشیار. اس کا ٹائٹل ہے وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپس اپلوڈ کرنے والوں کو دعوت توبہ, یہ یوٹیوب پہ لکھیں تو میرا کلپ کھل جائے گا. اس میں نے بتایا تھا جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے اوپر فرقے جاری کیے نا, ان کو فکر لگی رہتی ہے چونکہ ہمارے بزرگوں نے بھی کیا, کہیں یہ بھی نہ کر دیں. یعنی 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا. 1867 سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا. جو آج بھی دیوبند ہے نا, یہ بھی اس زمانے میں ہوتے تو مسلمان ہوتے, دیوبندی نہ ہوتے. دیوبندی بھی مسلمان ہی ہے, لیکن وہ چھڑے مسلمان ہوتے, سادے سے بیچلر مسلمان. ٹھیک ہے, چھڑے کی انگریزی بیچلر ہی ہو سکتی ہے نا, بیچلر مسلمان ہوتے.
ٹھیک ہے, یا ایبسولوٹلی کہہ لیتے, ایبسولوٹلی مسلمان ہوتے وہ. اسی طریقے سے 1896 میں منظور الاسلام بریلی کے اندر مدرسہ بنا ہے. اس سے پہلے آج کا کوئی بریلوی بھی اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا تھا. تو چونکہ انہوں نے فرقے لانچ کیے اور پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جو کامنٹس کیے ہیں, میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ, جس میں نے بتایا کہ ان کے بزرگ ایک دوسرے کو شیطان اور پتہ نہیں کیا کوئی ٹائٹل دیتے تھے. المحند علی المفند سے بھی بتایا اور حسام الارمین سے بھی بتایا. تو وہ میں بار بار, اب تو یقین کریں ضرورت نہیں پڑتی اس کہنے کی. اب لوگوں کو یہ بیسیکلی اپنی شکست کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, جتنے بھی ایک دیوبند کا مولوی اٹھتا ہے نا, وہ کہتا ہے یار زیادہ پریشان نہ ہو, اہل حدیث تم سے زیادہ پریشان ہے. ٹھیک ہے, اہل حدیث اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ خطرہ ہمیں ہے. دیکھیں بریلوی دیوبندی تو کتنے اچھے ہیں, وہ جب تک اپنے علماء سے پوچھ نہیں لیتے قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتے. ہمارے ایسے فالوور چوڈو قسم کے ہیں, پنجابی میں چوڈو کہتے ہیں, بیوقوف قسم کے, لائی لگ, انوسنٹ, کہ یہ جب بھی قرآن و حدیث سنتے ہیں اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں. تو سر آپ کا منہج تھا نا, تو آپ اپنا منہج چینج کر لیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ گھاس نہیں کھاتے. اب آپ کو یہ دعوت حق قبول کرنی پڑے گی, جو آج کی دعوت نہیں ہے, ہمیشہ سے تھی. آپ نے پردے ڈالے ہوئے تھے, اور اللہ کے فضل سے میں ایک کنکلوڈنگ جملہ بولتا ہوں, اگر میری کوئی بات انگریزوں کے دور میں لکھی ہوئی کسی کتاب سے ہو تو آپ مجھے بے شک فرقہ ڈکلیئر کر دیں, اور اگر میری بات کتاب و سنت میں قرآن بخاری مسلم میں موجود ہو تو آپ سمجھ لیں کہ پھر کس کی تعلیمات انگریزوں کے دور کے بنائے ہوئے مدرسوں کی تعلیمات ہیں اور کس کی کتاب و سنت کی ہیں. تو آج تک تو ہماری خواہش ہی رہی ہے کہ ہمیں کوئی کتاب و سنت کی روشنی میں پکڑے. میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, ایک لال رومال والے مولانا صاحب ہیں, وہ جب بھی کسی کے خلاف کوئی کلپ چڑھاتے ہیں تو اس کا کلپ چڑھاتے ہیں, پھر قرآن و حدیث سے رد کرتے ہیں. جب ہماری باری آئی تو ان کو پتہ تھا قرآن و حدیث کے تو کوئی چیز خلاف نہیں ہے, تو وہ گالیاں دینا شروع ہو گئے. تو یہ گالیاں اس چیز کا ثبوت ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یار تیری شکل ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے, اس وجہ سے کہ تو ہمارے فرقے کو پروموٹ نہیں کرتا. تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے, بس ہم علمی بات کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے میری وجہ سے کوئی اتنی زیادہ پریشانی ان کو نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ فرقہ لانچ نہیں ہوا, چندہ بک نہیں ہے, مریدین نہیں ہے, مدرسے نہیں ہیں, مسجدیں نہیں ہیں. ٹینشن اس وقت ہوتی ہے کہ جب قربانی کی کھالیں, صدقات, فطرانے اکٹھے کر رہا ہو کوئی بندہ کہتا ہے یار پہلے ہی 2 KFC اور میکڈونلڈ تھی, یہ تیسری آ گئی ہے, تو یہ تو خطرہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو جب یہ خطرہ نہیں ہے تو سر عزم کریں, ٹھیک ہے, اور اللہ کا شکر ادا کریں. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اس طرح خطرہ نہ پہلے تھا نہ اب ہوگا. اور یہ بات اگر میں 2008 میں جب پہلی ویڈیو ریکارڈ کرا رہا تھا نا, اس وقت کرتا تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ 5-6 سال گزرن دو. تو آج تو سر میں 14 اکتوبر 2018 میں بیٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. اور اللہ کے فضل سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں آل اوور دا ورلڈ, یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں کہ میرے ایک اشارے کے اوپر سینکڑوں مسجدیں تعمیر ہو سکتی ہیں. اگر فرقہ لانچ کرنا ہو نا تو صرف یہ مسلمانوں کے چندے سے, یہ میں وہ یہود و نصارہ کے چندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمانوں کے جو آپ کے تنگ آئے ہوئے تھے, جن کو آپ نے غلط لولا لنگڑا دین بتایا تھا. لیکن ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں. مجھے کوئی آگے بتائے نا جی ہم تو مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ گئے ہیں, وہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, تو میں ان کو ڈانٹتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں یار مولا علی کے ماننے والے ہو, امام حسن حسین کو ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت ہو رہی ہوتی تھی اور وہ مروان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. اتنا حوصلہ تھا. سب سے بڑا یہ حوصلہ تھوڑا ہے کہ امام حسن کی میت رکھی ہوئی ہے, حضرت حسین نے جنازہ پڑھانا ہے, اور مروان کہتا ہے میں حاکم مدینہ ہوں. قاتل ہے, آل امیہ قاتل ہے نا. وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون. تو حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے, رول آف دا لا ہوگا, اور یعنی آئین کو فالو کیا جائے گا, حکمران وقت کا کام ہے, ٹھیک ہے تم پڑھا لو جنازہ. کتنا حوصلہ ہے. اللہ, یہ بھی نہیں کیا تو تہاڈے بزرگ تے کہندے نا پیچھے پڑھ لو بعد میں لوٹا لو. اے جعلی فتوے بنائے نا تہاڈے بزرگاں نے, ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ لو بعد میں لوٹا لو. ہم خود کرتے ہیں, میں نے امام کعبہ کے پیچھے, تو آپ تو لوٹاتے تھے, ہم تو پڑھتے ہی نہیں تھے نماز. ہم کہتے تھے کیوں اتنی دیر کے لیے اپنا نکاح توڑوا لیں. وہ تو یہی کہتے ہیں نا آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں نکاح ٹوٹ جائے گا, بیٹ ٹوٹ جائے گی. تو اللہ کا فضل ہے, اللہ نے حوصلہ دیا ہے, سچائی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو اللہ کا نام لے کے اگلے سوالات کریں جی. یہ تو چلیں, ایک اس کو ہر بار ضرورت نہیں ہے, 179 مسئلہ میرا دیکھ لیں تو کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. آپ کی
اس جرت اور بے باکی کی جو خصوصیت ہے اس کو ایک فضیلت پچھلے بزرگوں پہ ویسے ہی حاصل ہو چکی ہے کہ ان کے 500-700 سال پرانے جو بزرگ ہیں ان کی تو تصدیق کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا. آپ کی تو انشاءاللہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ تصدیق کرے گی. کوئی بالکل ٹیکنالوجی بھی تصدیق کر رہی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پرانے راویوں کے بارے میں نا جرح و تعدیل کے اپوزٹ کامنٹس ملتے ہیں. جی جی. کوئی کہتے ہیں یہ تھا, کوئی کہتے ہیں وہ تھا. سر ہماری ویڈیوز جب لوگ دیکھیں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا وہ کیا تھا. جی جی جی. ابھی پتہ چل رہا ہے, جو کلپ چڑھاتے ہیں نا اس کے نیچے جب لوگ ان کی کمنٹس میں کلاس لیتے ہیں نا وہ کمنٹس تک ڈیلیٹ کر کے بلاک بھی کرنے پڑ جاتے ہیں ان کو. جی جی. تو وہ اللہ کا شکر ہے, اصل میں لوگ اب گھاس کھانا چھوڑ گئے. بہت عرصہ گھاس کھلائیے نا جی. ہر عروج کو زوال آتا ہے سر. بے شک. جیسے انہوں نے عروج پایا ہے اور اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس ایک خاص طبقے نے, تو اس کو بھی تو زوال آنا تھا نا. آہیں مظلوموں کی سنی جانی تھی نا. جی جی. اور بڑے رائٹ ٹائم میں. اور اس سے آپ دیکھیں اس میں آپ کو کوئی عددی یعنی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. اس میڈیا نے ایک بندے کو اس طرح ون مین آرمی بنا دیا ہے کہ ایک جناب 15x50 کے ہال کے اندر بیٹھ کے 70 80 یا 100 بندوں کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے, اور ساتوں بر اعظموں میں لاکھوں لوگوں تک وہ بات پہنچ رہی ہے. یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے نا. یہ لکھا ہوتا ہے 10x10 کا کمرہ نہیں ہے یہ ناپیا میں کئی دفعہ 15x50 ہے. میں بھائی قالین دے پیسے بھرے نے مجھے پتا ہے 10x10 کا کمرہ نہیں ہے, بڑا مہنگا قالین پیا ہوا تھا. یہ 15x50 ہے. ٹھیک ہوگا جی 15.5. عثمان بھائی کہہ رہے 15.5.